آپ کا جو پہلا قدم الیکٹرانک میڈیا میں پڑا وہ اس پلیٹ فارم سے پڑا، یعنی دنیا نیوز سے آپ نے اپنے الیکٹرانک میڈیا کے سفر کا آغاز کیا تھا. تو واپس آنا آپ کو کیسا لگا؟ یار واپس آنا تو بہت اچھا لگا، مگر ایک دلچسپ کہانی ہے اس موقع کی کہ جب مجھے دنیا نے یاد کیا تو وہاں یہاں یوسف بیگ مرزا صاحب ہوتے تھے ایز ایم ڈی. تو انہوں نے مجھے کہا آئیے آپ یہاں ایک پروگرام شروع کریں. تو میں نے ان سے کہا اچھا میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے، اور عام طور پہ تو میں انگریزی صحافت کرتا ہوں، اردو کی صحافت میں نے نہیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی گل نہیں، میں نے سنا آپ کو ایک دو جگہ پہ، تو آپ آ جائیں. صرف یہ ہے کہ وہ 2 باتیں ہیں یہاں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ وہ ایک تو 11 بجے ہوگا. اچھا. میں نے کہا 11 بجے ساری دنیا سو جاتی ہے، آپ مجھے 11 بجے شروع کریں گے؟ کہ تو اس کا فائدہ کیا؟ تو مسکرانے لگے، کہتے ہیں کہ وہ دیکھیے نا آپ کی جو سوچ ہے نا وہ عام سوچ نہیں ہے، کم ہی لوگ ہوں گے اس کو سننے والے. تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایک سوچ ہے، اس کو بھی ہمیں نمایاں کرنا چاہیے. تو یہ فکر نہ کریں کہ کوئی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، ہم صرف ورائٹی چاہتے ہیں. تو کیونکہ آپ کی جو تھوڑی سی پروگریسو قسم کی سوچ ہے نا، یہ یہاں نہیں چلی جائے. یہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے، یہاں بڑی اس قسم کی سوچ ہے، تو سارے پروگرام ویسے، مگر آپ کی ایک بریتھ آف فریش ایئر ہو جائے گی. تو مجھے انہوں نے 11 بجے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرا کیا جاتا ہے، اب ٹھیک ہے 4 پیسے بن جائیں گے. وہاں تو پرنٹ میں تو کچھ ملتا نہیں تھا، اور یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. تو وہ دن ہے، اور آج میرا خیال یوسف بیگ مرزا صاحب اگر مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ دن بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تمہاری کوئی خاص دیکھنے والے کوئی نہیں ہوگا. It was a non-starter by the way. So therefore میں بڑا I'm very delighted, thankful to Allah کہ تھوڑی بہت مقبولیت مل گئی، اور جو باتیں ہم کرتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور کچھ پسند بھی کرتے ہیں. ہاں نہیں ایسا ویسا یہ سفر چلا، اس کے بعد تو سلسلہ ایسا کھلا کہ آپ کی چڑیا خاصی مقبول ہوئی، اور پھر چڑیا کے بعد باقی پرندے بھی میڈیا میں جگہ بنانے لگ گئے. 2009 سے 2011 تک آپ دنیا نیوز کے ساتھ رہے، جنوری 2011 تک. تو اس دوران ایسا کون سا واقعہ تھا جو ابھی بھی آپ کی یادداشت پہ ثبت ہے؟ یو مین جب میں نے دنیا چھوڑا اور دوسری چینل جوائن کی تو کون سا انسیڈنٹ تھا یا کوئی جو مجھے یاد ہے کہ غیر معمولی تھا؟ غیر معمولی تھا، جس کے اندر کوئی باتیں سیریس قسم کی سنجیدہ ہوئیں، اور شاید میں نے کوئی پریڈکشن بھی کی ہو چڑیا کی اینڈ سو آن. کلاسیفائڈ فائل سے ریلیٹڈ تو ظاہر ہے آپ خبر اندر کی. ہاں مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لاہور شہر میں. ایک سی آئی اے کا کنٹریکٹر تھا، امریکن سی آئی اے کا کنٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس. سنا ہوگا لوگوں نے نام کہ ریمنڈ ڈیوس افیئر کیا تھا. تو وہ ایک سی آئی اے کا کنٹریکٹر تھا جو کہ جاسوسی کر رہا تھا یہاں، اور جو جہادی گروپس ہیں اور طالبان کے جو گروپس ہیں ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہا تھا. اور مگر یہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، تو ویزا پہ آیا تھا. اس نے اس کو کسی 2 بچوں نے اس کو فالو کر رہے تھے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے. تو اس نے پستول نکال کے تو ان دونوں کو مار دیا. جب وہ مار دیا تو گرفتار ہو گیا اسی وقت، وہاں سے بھاگ نہیں سکا. یہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، گیلانی صاحب تھے پرائم منسٹر. اور ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے بڑا سخت پریشر آیا کہ ہمارا بندہ ہے، اس کو چھوڑو. یہاں تک یہاں ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ وہ ڈپلومیٹ ہے یا نہیں ہے. امریکن یہ کہتے تھے وہ ڈپلومیٹ ہے، اس کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے نہیں وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، ہی از ناٹ کورڈ بائی دی ایکٹ آف ڈپلومیسی، تو اس لیے اس کو ٹرائل ہونی چاہیے. تو اتنا زبردست پبلک اوپینین اور میڈیا اوپینین بن گیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ٹرائل کرنی ہے. اور اٹ واز پیور اینڈ سمپل مرڈر، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کوئی حملہ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا. وہ صرف اس کو فالو کر رہے تھے اور اس نے ان کو مار دیا. تو اس وقت بڑا سخت پریشر تھا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیسے اس کو چھوڑا جائے، نکلے کیسے، اس کو نکالا کیسے جائے اس دلدل سے. اور تو اس وقت مجھے پوچھا گیا، تو مجھے پوچھا کہ جی یہ پھر اب کیا ہوگا. تو مجھے اندر کی خبر تو تھی نہیں میرے پاس اس وقت اب چڑیا ابھی چلی نہیں تھی. مگر جو چیز مجھے سمجھ آ رہی تھی، تجزیہ جو تھا وہ یہی تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ پیچھے نہیں چھوڑے گا، جیسے بھی ہوگا اس کو لے کے جائے گا واپس. یہ ان کا ایک پالیسی ہے. وہ تو 2 بندے کہیں پھنس جائیں
تو پوری کی پوری ہیلی کاپٹر بریگیڈ بھیج دیتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. اٹس نون ایز ایکسٹریکشن. ان کی پوری ٹریننگ ہے ٹو ایکسٹریکٹ پیپل. اچھا تو اس لیے میں نے کہا یہ اس کو امریکہ تو لے کے جائے گا, مگر ہمارے لیے پرابلم ہے, ہم کیسے چھوڑیں گے اس کو, بڑا مسئلہ بن جائے گا. لوگ مرے ہیں وہ اپنے شہری کی حفاظت. ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے باتوں میں میں نے کہا ایک ہی راستہ ہے اس کو نکالنے کا. اگر پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو نکالے اور امریکہ بھی چاہتا ہے واپس دیں اور آپ نے پبلک اوپینین کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ اسلامک قانون کے تحت دیت ویت والی گیم کھیلیں اور ان کو نکال لیں یہاں سے. اچھا میں نے کہہ دیا. یہ آپ نے سولوشن دیا یا پریڈکٹ کیا کہ یہ ہوگا؟ میں نے کوئی سیمی پریڈکٹ کیا اور سیمی سولوشن دی. سیمی پریڈکٹ بھی کیا کہ میرا خیال ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ آپ دیکھیے گا, یہ قصاص اور دیت والی جو چکر ہے نا, اس کے اندر یہ نکال لیں گے ان کو. اور پھر وہی ہوا. اور پھر وہ ود ان آئی تھنک 15-20 days, وہ 2-3 مہینے رہا یہاں جیل میں, اور تقریباً 2 ماہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. اور پھر وہ اس کو فیملی کو پیسے دے کے ان سے معاف کرا دیا اور وہ رہا ہو گئے. اور جیسے ہی وہ رہا ہوئے, وہ جیل میں بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے شہباز شریف صاحب کو پیسیجز بھیج رہے تھے کہ کب نکالے, کب نکال رہے, کب نکال. وہ کہہ رہے تھے ہینگ آن. تو پھر وہ اس کو لے گئے اٹھا کے. اچھا, یہ جو آپ کی پریڈکشن ہے اس کے عین مطابق یہ ہوا کہ جو خصوصی عدالت تھی سماعت کر رہی, فوری طور پر اسے شرعی عدالت میں بدلا گیا. یہ ہیپننگ ہوئی جو کہ ریمنڈ ڈیوس اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک کیا ہوا. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ راستہ کیا نکلے گا. اس کے لیے وہ پھر بعد میں مطالعہ کریں گے پاکستان کے قوانین کا, تو وہ کر چکے ہوں گے. پیسے ویسے دیے اور ہاں اچھی خاصی رقم تھی سیٹھی صاحب. تو کس نے دیے پیسے؟ ابھی تک تو کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ کس نے پیسے دیے. حکومت تو دے نہیں سکتی تھی بیکاز کوئی سیکرٹ فنڈ ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے آفیشلی دیے جائیں. تو وہ تو ہوتا یہی ہے کہ جس کی فیملی ہوتی ہے وہی دیتے ہیں. تو یہاں تو کوئی فیملی تھی نہیں, اور اتنی سخت کڑی نظر تھی میڈیا کی کہ اب کیا ہوگا, کون دے گا, کیا نہیں ہوگا. تو ایونچولی پھر ایجنسیوں نے ایک صاحب کو سے رابطہ کیا اور ان کہا کہ آپ پیسے دے دیں بیہائنڈ دا سینس, اور تاکہ ہم ان سے لکھوا لیں گے کہ پیسے مل گئے ہیں. اچھا. تو پھر وہ صاحب نے پیسے دیے. اچھا. اور وہ پھر اسپیکولیٹ تو کیا جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے کوئی میوچل ارینجمنٹ سے نہیں, کوئی نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں تھا, زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں تھا ڈائریکٹ. اچھا. انڈائریکٹ ضرور ہو سکتا ہے بیکاز دونوں, ایک ہی حکومت پنجاب میں تھی, دوسرے کی حکومت سینٹر میں تھی, تو ظاہر ہے کہ اپروول تو ملی ہوگی. اور میرا خیال ہے جن صاحب نے یہ پیسے دیے تھے وہ دونوں سے واقف تھے اور ایجنسیوں سے بھی واقف تھے, ان کے بڑے قریب تھے. وہ اور بات ہے, نام میں نہیں لوں گا, مگر آج کل شاید وہ اتنے قریب نہیں رہے, اس وقت بڑے قریب تھے.